بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 رجب 24 فروری 304 میں ابو عبداللہ شرف الدین محمد بن عبداللہ محمد بن ابراہیم افریقہ، ایشیا اور یورپ کے اکثر علاقوں کی سیاحت کرنے والا عظیم مسلمان سیاح اور جعفریہ دن مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ ابھی 22 برس کا تھا کہ جون 1325 میں سفر حج پر نکل کھڑا ہوا۔ قافلے والوں نے اس کے زید و تقوی کے باعث اسے اپنا قاضی مقرر کر لیا۔ اس قافلے کی راہ سکندریہ اور قاہرہ سے ہوتی ہوئی جدہ کی جانب تھی۔ سکندریہ میں ابن بطوطہ کی ملاقات برہان الدین سے ہوئی، جس نے اس کے دل میں چین اور ہندوستان کی سیاحت کا شوق پیدا کر دیا۔ بحیرہ احمر کو عبور کرنے کا کوئی انتظام نہ پا کر اسے شام کے بالائی علاقوں سے ہو کر مکہ آنا پڑا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ابن بطوطہ معلومہ دنیا کے اس عظیم سفر پر نکل کھڑا ہوا، جس کی روداد آج بھی علماء تاریخ و ادب کے لیے ماخذوں کے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن بطوطہ کا اگلا سفر عراق اور فارس کے لیے تھا۔ موصل اور دیار بکر سے ہوتا ہوا وہ ایک بار پھر مکہ واپس آیا اور حج کے بعد 2 برس تک یہی مقیم رہا۔ 1330 میں جنوبی عرب، یمن اور اردن سے ہوتا ہوا جنوبی افریقہ، عباسیہ اور مشرقی افریقہ تک گیا۔ واپسی میں عمان اور حرز کی طرف نکلا اور یہاں سے تیسری بار حج کے لیے مکہ کو روانہ ہوا۔ ابن بطوطہ کا چوتھا سفر مصر اور شام کے راستے ایشیائی کوچک ترکی کے لیے تھا۔ ان تمام جگہوں پر ہمیشہ اس کی عزت افزائی ہوئی۔ عام طور پر وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے رہتا۔ ایشیائی کوچک میں اس کی ملاقات سلطان محمد سے ہوئی اور وہ اس کی بیوی کے جلحوں میں قسطنطنیہ پہنچا۔ وہاں قیصر صوم سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہندوستان جانے کے لیے دریائے دولگا سے گزر کر خوارزم، بخارا اور خراسان سے ہوتا ہوا ربیع الثانی 1743 ستمبر 1333 میں کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان میں وارد ہوا۔ دلی میں محمد تغلق نے اس کی آؤبگت کی اور مالکی مسلک کا قاضی مقرر کیا۔ اگلے 2 برس تک ابن بطوطہ نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی اور یہاں کے رسم و رواج کا بغور مطالعہ کیا۔ 1342 میں ایک سفارت کے ہمراہ چین بھیجا گیا، مگر وہ صرف ساحل مالابار تک پہنچ سکا۔ جزائر مالدیو کے سلطان نے بھی اسے ایک بار پھر قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ یہاں 1 برس رہنے کے بعد وہ لنکا پہنچا، جہاں مشہور چوٹی پر بھی چڑھا۔ 1345 میں ابن بطوطہ لنکا سے بنگال، سلمٹ اور کمبوڈیا کے راستے پیکنگ اور کینٹن کی طرف بھی گیا۔ واپسی پر سماٹرا، مالابار، ظفار، عمان، جنوبی فارس اور بغداد سے ہوتا ہوا 1748 1347 میں وہ چوتھی بار حج کے لیے مکہ کو پہنچا۔ بغداد میں اسے علم ہوا کہ 15 برس ہوئے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، البتہ والدہ ابھی زندہ ہے، چنانچہ وہ شام اور مصر کے راستے گھر کی طرف روانہ ہوا اور 25 شعبان 750 عیسوی 18 نومبر 1349 میں 24 برس کے بعد طنجہ پہنچا۔ 1754 عیسوی 1352 میں ابن بطوطہ اپنی آخری اور طویل تر سفر پر روانہ ہوا۔ تیونس الجزائر کے علاقوں سے ہوتا ہوا ٹمبکٹو، مالی، اگدیز اور بوگو کے سبزہ زاروں اور جنگلات کی سیر کرتا ہوا 1756 1354 میں واپسی مراکش پہنچ گیا۔ یوں اس کا 28 سالہ طوفانی سفر ختم ہوا، جس میں اس نے مجموعی طور پر 75,000 میل کا سفر طے کیا تھا۔ فاس میں ابن بطوطہ نے اپنے باقی ماندہ ایام بطور قاضی گزارے۔ اس کا نائب ابن جزوی اس سے پہلے ہی 1356 میں فوت ہو گیا تھا اور ابن بطوطہ کی وفات مراکش ہی میں ہوئی۔